بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا سورة البقرہ آیت نمبر 135 وقالوا اور کہتے ہیں یہ لوگ کونوا ہودن ہو جاؤ تم یہود او نصارا یا نصرانی تہتدو تو ہدایت پالو گے قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ ہم تابعداری کرنے والے ہیں ملت ابراہیم دین ابراہیم کی حنیفہ جو حق کی طرف مائل ہونے والا تھا وما کان من المشرکین اور وہ نہیں تھا مشرکوں میں سے۔ یہ بھی یہود کو زجر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات پر کہ یہود اہل کتاب اور نصارہ وہ اپنے محرف ادیان کو دعوت دے رہے تھے مسلمانوں کو اور کہتے تھے کہ ہماری دین اس کو ہی قبول کرنے میں ہدایت ہے، اسی کو ماننے میں فلاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس اقوال پر وہ رد کر رہا ہے کہ تمہارے دین اور ادیان یہ باطل ہے، یہ محرف ہے، اس کی تابعداری یہ جائز نہیں۔ وقالوا كونوا هودا پھر اس کو ما قبل پر عطف کیا گیا ہے، تو یا تو یہ عطف القصہ علی القصہ ہے اور یا یہ ومن یرغب عن ملت ابراہیم اس پر یہ عطف ہے، تو مقصد یہ بن جائے گا کہ اعراض ملت ابراہیمی سے ان کا یہ ہے کہ جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے تو وہ محرف دین کی طرف پھر دعوت دے گا، اور یا اس طرح کہ یہود اعراض کرتے ہیں ملت ابراہیمی سے اور محرف ادیان کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں۔ قالوا ضمیر یا تو یہود تمام یہود کو یہ راجع ہے اور یا نصارى نجران کو، وہ نصارہ جو نجران سے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثے کے لیے، اور بعض کے مطابق یہ وہ عاطفہ نہیں بلکہ وہی تفصیلیہ ہے۔ وقالوا اور یہ کہتے ہیں کونوا ہودن ہو جاؤ یہودی او نصارا یا نصرانی تہتدو تو تم ہدایت پالو گے۔ قل سے یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے بطریق رد کہ ان کے ان اقوال کو رد کرو، تو یہاں پر پھر فعل و حذف ہے۔ قل بل نتبع ملت ابراہیم کہہ دیجئے کہ ہم اتباع کر رہے ہیں ملت ابراہیمی کے، آپ ہمیں دعوت دے رہے ہو اپنی ادیان کی لیکن ہم تو ملت ابراہیمی کی ہی اتباع وہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر امر ہے کہ قل کہہ دیجئے اتبعوا ملت ابراہیم کہ ملت ابراہیمی کی تابعداری کرو، آپ ہمیں دعوت دے رہے ہو اپنی ادیان کی، تو قل سے یہ جواب ہے کہ آپ دعوت دو ان کو ملت ابراہیمی کی کہ نہیں ہماری دعوت قبول کرو اور ملت ابراہیمی کی وہ اتباع کرو۔ بل ملت ابراہیم حنیفہ یہ ما قبل ابراہیم سے حال ہے، ملت ابراہیم میں جو ابراہیم ہے یہ حنیفاً اس سے حال ہے، تو ترجمہ اس طرح کہو گے بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ ہم اتباع کر رہے ہیں ملت ابراہیمی کی اس حال میں حنیفہ کہ ابراہیم علیہ السلام وہ حنیف تھا، میلان کرنے والا تھا حق باطل سے حق کی طرف، تو یہ حال ہو جائے گا ابراہیم سے۔ اور یہاں پر مفسرین نے قاعدہ وہ یہ بیان کیا ہے کہ جس جگہ پر مضاف الیہ مضاف کی جگہ واقع ہو سکتا ہو
تو وہاں پر پھر حال مضاف الیہ سے بھی وہ واقع ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ابراہیم مضاف الیہ ہے تو پھر یہ حنیفہ اس سے حال واقع ہوا ہے۔ حنیف یہ حنف سے ماخوذ ہے، اور حنف کہتے ہیں میلان کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمام ادیان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی دین اور توحید اور اسلام اس کی طرف میلان کیا تھا، اس لیے میلان کا معنی اس میں موجود ہے۔ تو حنیفہ کا حاصل معنی میلان کرنے والا، یا اللہ سب ادیان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے والا۔ اور یا حنیفہ میں دوسرا معنی استقامت کا موجود ہے، استقامت، تثبت۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام میں بھی استقامت اور تثبت تھی، جیسے پہلے معلوم ہوا کہ اسلم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ اس نے حنیف کی تعریف کی ہے المقبل علی اللہ والمعرض عمن سوى اللہ۔ المقبل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والا، اس کی طرف لوٹنے والا، اور والمعرض عمن سوى اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام سے وہ اعراض کرنے والا، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ وما كان من المشرکین، اور نہ تھا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے۔ یہ بھی حال ہے ابراہیم سے کہ اس حال میں ابراہیم علیہ السلام وہ مشرک وہ نہیں تھا۔ اور اصل میں تعریض ہے یہود پر کہ اے یہود تم مشرک ہو، اے نصارا تم مشرک ہو۔ تو اس لیے یہ آیت دلیل ہے کہ جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، یا نصرانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو وہ مشرک ہے۔ اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اہل کتاب ان کی وصف مشہورہ ہے، اس لیے مشہور تھے اس وصف میں، تو اس لیے ان کو اہل کتاب سے پکارا جاتا ہے، باقی یہ مشرکین بھی ہے۔ قولوا آمنا، کہہ دیجئے کہ ہم نے ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل ہوا ہے، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پہ اور یعقوب علیہ السلام پہ، والاسباط، اور اس کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ایمان لایا یہ ہم نے جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور وہ جو دیا گیا تھا دوسرے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لا نفرق بین احد، ہم فرق نہیں کرتے ایمان میں ان کے درمیان کسی میں بھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ قولوا آمنا، یہ بھی رد ہے یہود کے دعوے پر۔ احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کا دعویٰ وہ رد کر رہا ہے، اور دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہماری ادیان یہ حق پر ہے، باقی تمام باطل پر ہے، تو ہماری دین کو تم قبول کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے کہ نہیں، ہمارا ایمان ہے لیکن یہودیت اور نصرانیت پر نہیں ہے، بلکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ہے، ان کی کتابوں پر ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ اپنے آپ کو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ ہمارے ادیان موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے اخذ کیے گئے ہیں، لہٰذا ان کی تابعداری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تمہارا دین محرف ہے، ہم اس عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں اجمالی طور پر، جس میں تحریف نہیں ہے، اور تمہاری دین میں تحریفات ہے۔ اصل میں یہ یہود ان کے ایک طریقے پر بھی رد ہے کہ یہود تورات کا ترجمہ وہ عربی میں کرتے تھے، مشرکین مکہ کو، مدینہ کے لوگوں کو وہ تورات عربی میں سناتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل گیا تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ اس طرح تورات سناتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، تصدیق اور تکذیب ان کی نہ کرو، کیونکہ بعض آیات اس میں محرف ہے، کچھ حصہ اس میں تحریف شدہ ہے اور کچھ حصہ اس میں وہ اپنی جگہ پر باقی ہے، تو ان کی تصدیق اور تکذیب مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ قولوا آمنا، بلکہ اس طرح کہو کہ ہمارا ایمان، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ان تمام انبیاء کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ایک احسن طریقے سے اللہ رب العزت ان کے دعوے کو وہ رد کر رہا ہے۔ قولو، یہ خطاب مومنوں کو ہے، قولو آمنا، اور یہ بدل باز ہے ما قبل ملت ابراہیم سے۔ ملت ابراہیم وہ کیا ہے کہ ہم اتباع کر رہے ہیں، بل نتبع ملت ابراہیم، بل ملت ابراہیم، جہاں پر تقدیر تھی اصل میں نتبع یا اتبع، تو وہ ملت ابراہیمی کون ہے جس کی ہم تابعداری کر رہے ہیں؟ تو آپ اس کی وضاحت ہے، وہ ملت ابراہیمی یہ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور اس طرح موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر نازل ہوا تھا، جو صحف، جو کتب ان پر نازل ہوئی تھی، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے۔ اور دوسرا قولوا آمنا، اس میں عقائد اور اعمال دونوں کی اتباع وہ شامل ہے۔ تو اتباع ابراہیم، ملت ابراہیمی، ان کے عقائد میں بھی ہمارا، ان کے عقائد پر بھی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اصول یہ تمام انبیاء کا ایک ہی طرح تھا، تمام ہی توحید کی دعوت دے رہے تھے، تمام کا عقیدہ وہ ایک تھا۔ تو عقائد کی طرف یہ عقائد کی وضاحت ہے ملت ابراہیمی پر، کہ ہماری عقائد اور ملت ابراہیمی کی عقائد اس میں اتحاد ہے۔ اور اعمال، بعض اعمال، احکام وہ بھی ادیان میں مشترک تھے، بعض ایسے اعمال ہیں جو تمام ادیان میں وہ مشترک تھے، تو وہ ذکر ہو رہی ہے۔ اور یا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قولوا آمنا یہ بدل اشتمال ہے، بدل اشتمال، یعنی پہلے اجمال تھی اور اب اس کی تفصیل ذکر ہو رہی ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ بدل اشتمال یہ بھی ایک قسم کی تفصیل ہوتی ہے ما قبل کی۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس طرح کہیں کہ صلب زید ثوبہ، صلب زید ثوبہ، تو یہ ثوبہ اب یہ بدل اشتمال ہے زید سے، اور یہ تفصیل ہے کہ زید کو لوٹا گیا ہے، یہ اب اجمال ہے۔ کیسے لوٹا گیا؟ ثوبہ، اس کے کپڑے لوٹے گئے ہیں، اس کا مال لوٹا گیا ہے، مالہ، تو یہ اس کی تفصیل بن جائے گی۔ تو پہلے اجمال تھا ملت ابراہیمی کا کہ نتبع ملت ابراہیم، تو اب تفصیل ہے کہ ملت ابراہیم وہ کیا ہے۔ اور یا یہ اصل میں جملہ مستأنفہ ہے اور جواب سوال میں واقع ہوا ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ نتبع ملت ابراہیم، تو اب یہ سوال ذہن میں آیا کہ کیف نتبع، کیسے ہم تابعداری کر رہے ہیں، یا سائل نے سوال کیا کہ آپ کیسے تابعداری کر رہے ہو، تو جواب ہوا کہ ہم اتباع اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء، ان کی کتب، ان کے صحف، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہاں پر پھر حرف عطف بھی نہیں لایا گیا ہے، حرف عطف بھی نہیں لایا گیا ہے، کیونکہ بدل اور مبدل منہ اس میں شدت اتصال ہوتا ہے، کمال اتصال ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر حرف عطف بھی نہیں لایا گیا ہے۔ تو یہ 3-4 اقوال ہے، یا بدل اشتمال ہے، یا بدل بعض ہے، اور یا جملہ مستأنفہ ہے۔ اگر بدل مبدل منہ ہو جائے تو حرف عطف اس لیے نہیں لایا گیا ہے، اور اگر جملہ مستأنفہ ہو جائے تو پھر بھی حرف عطف نہیں لایا گیا ہے، کیونکہ یہ مستقل کلام ہے جو جواب ہے سوال سائل کا۔ قولوا آمنا باللہ، کہہ دیجئے کہ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ تعالیٰ پر، وما انزل، آمنا باللہ اس کو ہر جگہ پر مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام ایمانیات اس کی اصل ہوتی ہے، اس کی جڑ ہوتی ہے۔ ایمان باللہ سے ہی دوسری ایمانیات وہ جنم لیتے ہیں۔
اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اس کی کتابوں پر بھی، اس کی انبیاء پر بھی، روز آخرت پر بھی، جنت اور جہنم پر بھی، اس کی تقدیر پر بھی، اس کی صفات پر بھی، یہ تمام ایمانیات اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان باللہ یہ اکثر جگہوں پر وہ مقدم ہوتی ہے۔ وما انزل الینا، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف، جو ہماری طرف اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، جس سے قرآن مراد ہے، وحی مراد ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر یہاں پر قرآن کو مقدم کیا گیا ہے، اگرچہ قرآن تو آخری کتاب ہے، سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، باقی کتب سماویہ آسمانی کتابیں اس سے پہلے گزر چکی تھی، اس کا تذکرہ اول ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر قرآن کو مقدم کیا گیا ہے کیونکہ قرآن پر ایمان یہ سبب ہے دوسری آسمانوں پر، دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا، کیونکہ قرآن سبب اس لیے ہے، قرآن کی وجہ سے ہم دوسرے آسمانی کتابوں پر ایمان کے قائل ہیں، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ تورات، زبور، انجیل یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، لہٰذا ان پر ایمان وہ واجب ہے اجمالی، تو ہم اس لیے قرآن کی وجہ سے ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن سبب اور وہ مسبب، اور سبب مقدم ہوتا ہے مسبب پر۔ اور یہ دوسری وجہ یہ کہ قرآن کو اس لیے اکثر مقدم کیا جاتا ہے کہ قرآن پر ہمارا ایمان وہ ایمان تفصیلی ہے، قرآن کے ہر حکم پر، ہر جز پر، ہر آیت پر ایمان ہے، واجب ہے اور لازم ہے۔ تو ایمان تفصیلی قرآن پر ہے، اور باقی کتب پر ایمان اجمالی ہے، صرف ان کو ماننا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی حق کتب تھی اپنے اپنے زمانے میں، تورات، زبور، انجیل اور صحف وغیرہ، تو اس لیے قرآن کو مقدم کیا جاتا ہے ایسی جگہوں پر۔ وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا تا ہماری طرف، وما انزل الینا، پھر اس میں یہاں پر فائدہ یہ ہے کہ وما انزل، یہاں پر ما موصولہ اور ما بعد اس کا صلہ یہ لایا گیا ہے، اور جانب معطوف میں وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہاں پر بھی پھر موصول صلہ دوبارہ مقرر کیا گیا ہے، اگرچہ دوبارہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ معطوف حکم معطوف علیہ میں ہوتا ہے، اگر معطوف علیہ میں موصول صلہ ذکر ہو جائے تو وہ مقصود ہوتا ہے معطوف میں بھی، تو یہاں پر لیکن وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق میں دوبارہ یہ موصول صلہ معاد کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحف مستقل وہ نازل ہوئی تھی، جیسے ہماری کتاب مستقل ہے قرآن، تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحف وہ مستقلاً نازل ہوئی تھی، ان کو صحف دی گئی تھی۔ یہ موصول صلہ کی تکرار اور معاد جانب معطوف میں جو ہوئی ہے وما انزل الی ابراہیم، یہ دال ہے اس پر، استقلال پر، اس کی صحف پر، اور پھر یہی موصول صلہ اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اس کے ساتھ ذکر نہیں ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر ہے وما انزل الی ابراہیم، اس طرح نہیں کہا گیا کہ وما انزل الی اسماعیل وما انزل الی اسحاق وما انزل الی یعقوب، بس صرف اکتفا وما انزل الی ابراہیم پر کی گئی ہے، اور دوسرے ساتھ میں ذکر کی ہے متصل انبیاء اسماعیل، اسحاق اور یعقوب۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے اور اشارہ ہے کہ اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام یہ تابع تھے صحف ابراہیمی کے، اصل میں صحف ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے، لیکن اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پھر اس کے تابع تھے، ان کے پاس کوئی مستقل صحف وہ نہیں تھی۔ تو یہ موصول صلہ، اس میں فائدہ یہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی صحف، اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اس کے تابع تھے۔ والاسباط، اسباط مشہور ترجمہ وہ ہے اور اولاد اس کی، ان کے اولاد، ان انبیاء کی اولاد۔ اسباط اصل میں سبتن کی جمع ہے، اور سبت کہتے ہیں اصل میں لغت میں تتابع کو، تسلسل کو، تتابع تسلسل کو سبت کہتے ہیں، اور یہ اولاد بھی ایک دوسرے کے بعد مسلسل تتابع
लगातार तरीके से एक दूसरे के बाद आती है, तो इसलिए औलाद को वो असबात और सबत कहा जाता है। और यह सबत कहते हैं एक जमाअत को, जमाअत को, इसमें जमाअत का माना है। और जमाअत में भी फिर तताबुह का माना मौजूद है कि जमाअत भी एक दूसरे के बाद लगातार मौजूद होते हैं, एक दूसरे के बाद आते हैं, तो उनमें भी तताबुह और तसलसल और लगातार वो हालत और कैफियत उसमें जमाअत में भी होती है। और या तीसरा कौल ये है कि सबत ये कहते हैं असल में उस दरख्त को जिसका तन्ना तो एक हो, जड़ एक हो, लेकिन फिर बाद में बहुत सी बड़ी बड़ी शाखें उससे निकली हुई हो, फैली हुई हो, जो मुस्तकिल अलग शाख एक दरख्त नज़र आ रही हो। ऐसे दरख्त का तन्ना एक हो लेकिन फिर उससे मुख्तलिफ इतने बड़े बड़े शाखें निकली हुई हो कि अगर आप उन शाखों को देख लें तो हर एक शाख मुस्तकिल दरख्त की तरह नज़र आती है, वो हर एक शाख मुस्तकिल दरख्त का फ़ायदा देती है। तो मतलब ये कि ये अम्बिया अगरचे उनकी जड़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नबी था, लेकिन उनके बाद इस्माईल, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके औलाद और बाकी वो फैल गए थे, और हर एक नबी वो अलग कबीला और ख़ानदान है, अलग उनकी तादाद और कसरत है। तो ये फिर कसरत इनकी औलाद पर ये दलालत करती है, कसरत औलाद पर दलालत करती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो वल असबात सबत, और फिर यहाँ पर बाद मुफस्सिरीन के मुताबिक सबत फिर ख़ास है याकूब अलैहिस्सलाम तक, क्योंकि एक याकूब अलैहिस्सलाम के करीब ज़िक्र हुआ है, याकूब अलैहिस्सलाम के करीब ज़िक्र हुआ है, तो फिर यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मुराद है, और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे वो मुराद है जिससे नस्ल बनी इसराइल की वो फैल गई थी। और बास के निज़ सबत से मुराद कबाइल है, 12 कबाइल, तो कबाइल वो मुराद है, अम्बिया के कबाइल, 12 कबाइल इन अम्बिया के वो मुराद है। तो या औलाद याकूब अलैहिस्सलाम की जो 12 बेटे थे, मशहूर कौल के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे उसके बेटे, और या कबाइल बनी इसराइल के वो मुराद है। वल असबात वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और वो जो दिया गया था मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को। वमा ऊतिया मूसा, यहाँ पर फिर मौसूल सिल्ला, वमा ऊतिया मा मौसूला और मा बाद सिल्ला वो दोबारा मुकर्रर किया गया है। इसमें भी वही फ़ायदा है कि मौसूल सिल्ला मुकर्रर किया गया है, तो इशारा है कि इनकी ये कुतुब ये मुस्तकिल कुतुब थी, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की कुतुब ये मुस्तकिल कुतुब थी, तो इसलिए ये अलग से ज़िक्र किया गया है तकरार के साथ। और फिर मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम इसको अलग मुस्तकिल तौर पर ज़िक्र किया गया है, अगर ये असबात में दाखिल थे, वल असबात के अंदर के तहत ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम वो भी दाखिल है, क्योंकि वो भी औलाद याकूब अलैहिस्सलाम के और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसके तहत है मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम ने। इनको मुस्तकिल ज़िक्र किया गया है क्योंकि असल में मकसूद ही यही थे, इस इबारत इस जुमल में मकसूद ही यही है, क्योंकि यहूद दावत भी इनकी अदयान की तरफ कर रहे थे कि मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की दीन यहूदियत और नसरानियत इख्तियार कर लो। तो ये असल में रद्द है यहूद पर कि आप हमें दावत दे रहे हो यहूदियत और नसरानियत को, लेकिन हम यहूदियत और नसरानियत वो तो कबूल नहीं करते, लेकिन मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम का दीन हम कबूल करते हैं, क्योंकि मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम का दीन और जो किताबें उन पर नाजिल हुई थी वो हक किताबें थी, और हक आपकी यहूदियत और नसरानियत और आपकी किताबें ये मुहर्रफ है, तो इसलिए हम नहीं मानते। तुम्हारी नहीं मानते लेकिन इन अम्बिया की मानते हैं। और इस तरह भी है कि यहूद रद्द करते थे कि आप मुसलमान मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, उनको नहीं मानते, ये एक किस्म की तोहमत लगाते थे मुसलमानों पर। तो अल्लाह ताला ने इसको रद्द किया कि नहीं, हम मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, उन पर ईमान लाने वाले हैं, ये हक अम्बिया थे, अल्लाह ताला के जलील क़दर रसूल थे, इनको किताबें दी गई थी, उनकी किताबों पर उनकी नबूवत पर हमें हमारा ईमान है। तो वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और वो जो दिया गया था मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को, वमा ऊतिया मूसा व ईसा। फिर यहाँ पर एक सवाल है
سوال یہ ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موصول صلہ ذکر نہیں ہے، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موصول صلہ ذکر نہیں ہے۔ ہم نے یہ فائدہ بیان کیا کہ یہ موصول صلہ آ جائے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے ساتھ مستقل کتاب تھی۔ تو وما اوتی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موصول صلہ آ گیا تو دلیل ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی تورات، اپنی شریعت اور اپنی کتاب تھی۔ وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطف کیا گیا ہے، وما اوتی عیسیٰ نہیں کہا گیا۔ اور حال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو خود اپنی مستقل کتاب تھی نا، اپنی شریعت تھی، انجیل تھا، اپنا کتاب تھا، تو یہاں پر یہ موصول صلہ کیوں ذکر نہیں کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ اس سے تو پھر یہ معنی اخذ ہوگا جیسے ہم نے پہلے معنی اخذ کیا کہ اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب یہ ابراہیم علیہ السلام کے تابع تھے، اس لیے ان کے ساتھ موصول صلہ ذکر نہیں ہوا تھا۔ تو کیا پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا تابع تھا اور مستقل ان کی کوئی شریعت اور کتاب نہیں تھی؟ ظاہراً تو یہ معنی محسوس ہو رہا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب یہ مصدق تھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی۔ انجیل یہ مصدق تھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی کہ ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تھی، حق کتاب ہے اور حق کتاب تھی۔ تو اس لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل اس سے تعبیر بعینہ ہی تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے ہی ہوئی۔ انجیل مصدق تھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کی، اس کی مصدق تھی، اس کا وہ تصدیق کر رہی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ جس انجیل بھی اور تورات دونوں ایک ہی کتابیں ہو، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں رد بھی ہے یہود پر، کیونکہ یہود اور نصارہ کا آپس میں سخت اختلاف تھا۔ یہود نصرانیت کو نہیں مانتے تھے، نصرانیت یہودیت کو نہیں مانتے تھے، یہود انجیل کو نہیں مانتے تھے اور نصارہ تورات کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ نہیں، تمہاری یہ تقسیم یہ صحیح نہیں ہے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، ان دونوں کی کتابیں تو بالکل بعینہ ہی ایک ہی کتابیں ہیں، بعینہ ہی ایک ہی کتابیں ہیں، کیونکہ ایک ہی اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں سے تعبیر ایک کتاب سے کی کہ ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ظاہراً تو دو کتابیں ہیں جو مختلف اوقات اور مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء پر نازل ہوئی ہے، دو انبیاء پر، لیکن اصل میں ان کی اہمیت اور ان پر ایمان ایسا ہے جیسے ایک کتاب پر ایمان لانا۔ تو تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ تورات پر ایمان لاتے ہو، انجیل پر کفر کرتے ہو، انجیل پر ایمان لاتے ہو اور تورات پر کفر کرتے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موصول صلہ یہ یہاں پر دوبارہ ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اشارہ ہے اصل میں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کتابوں میں کسی قسم کا فرق وہ نہیں کرنا چاہیے، ایمانیات کے لحاظ سے دونوں کو ماننا چاہیے، اگرچہ نسخے کے لحاظ سے، احکام کے منسوخیت کے لحاظ سے دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق تھا، لیکن عقائد ان کی ایک تھے، اصول ان کی ایک تھی، اللہ کی طرف سے دونوں نازل ہوئی تھی، ایمان دونوں پر واجب اور لازم تھا، اگرچہ احکام میں اور فروع میں کچھ وہ اختلاف تھا۔ انجیل نے کچھ احکام تورات کے وہ منسوخ کیے تھے، اور یہی غصہ یہودیوں کو تھا کہ انجیل نے کیوں ہمارے بعض احکامات ان کو منسوخ کیا ہے، اور یہی غصہ یہود کو قرآن پر بھی ہے کہ قرآن نے پھر تورات کو کیوں منسوخ کیا ہے، کیونکہ یہودیوں ان میں ایک قسم کا تکبر تھا، فخر تھا، وہ کہتے تھے کہ بس نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم ہی اللہ تعالیٰ کی اولیاء اور محبوب بندے ہیں، ہمارے پاس ہی صرف کتابیں آئیں گی اور انبیاء ہمارے پاس ہی آئیں گے، دوسرے کسی کا حق نہیں بنتا۔ تو اب دوسری کتابیں آ گئی، انجیل آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام آ گیا اور قرآن آ گیا اور رسول اللہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو غصہ آ گیا، ضد اور عناد پر کھڑے ہو گئے کہ اب یہ ہماری کتاب کو کیسے منسوخ کریں گے، اولیاء تو ہم ہیں۔ تو یہ ضد اور عناد میں یہ کھڑے ہو گئے تھے، اور یہ مرض اس امت میں بھی ہے کہ جہاں پر کوئی درس و تدریس ایک عالم دین موجود ہو لیکن ان میں تقوی کی کمی ہو، حق پرست کی کمی ہو، دوسرا کوئی عالم اس علاقے میں پیدا ہو جائے، وہ بھی حق کی دعوت دے رہا ہو، وہ بھی دعوت کر رہا ہو، وہ بھی کام کر رہا ہو، تو اس کو پھر غصہ چڑھ جاتا ہے اور پہلے کو کہ اب یہ کہاں سے آ گیا، تو اس کے ساتھ یہ پھر ضد اور عناد اور یہ ساری چیزیں وہ کرنے لگتا ہے۔ یہ اصل میں یہودیوں کی صفت ہے، نہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اگر تم سے چھوٹا بھی ہے
تم سے عمر میں کم بھی ہے، وہ نوخیز ہے، نو عمر ہے، لیکن علم میں تم سے ان کی علم میں زیادت ہے، علم میں اس کی پختگی ہے، یا دعوت میں اس کا اثر ہے، دعوت اس کا چل رہا ہے، تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ یہودیوں کی اصل میں یہ صفت ہے۔ پھر فرق ہے مابین، یہاں پر پہلے بیان کیا گیا وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اور پھر بعد میں ذکر ہوا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ۔ پہلے انزال کا لفظ ذکر کیا گیا اور پھر ایتا کا لفظ، اوتیا کا لفظ وہ ذکر کیا گیا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اصل میں تو یہ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں تفنن فی العبارہ، تنویع الکلام، تفنن اس کو کہتے ہیں کہ ایک نمط کے ساتھ اگر آپ عبارت ذکر کرو گے تو اس میں ایک شکل قسم کی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ عبارت کو مختلف طریقوں سے وہ پیش کر رہا ہے، الفاظ کے چناؤ اللہ رب العزت وہ مختلف کر رہا ہے، اور یہی ایک فصیح اور بلیغ کلام کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک ہی چیز سے تعبیر مختلف الفاظ سے ہوتی ہے۔ لغت میں اس کو فصاحت کہتے ہیں، اس کو بلاغت کہتے ہیں، یہ ایک اچھے کلام کی وہ نشانی ہوتی ہے۔ تو پہلے انزال ذکر کیا، پھر اوتیہ کا لفظ ذکر کیا، اس کو تنویع اور تفنن فی العبارہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اصل میں فرق مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو ایتا کا لفظ ہے یہ محسوسات اور معنویات دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایتا کا لفظ محسوسات اور معنویات دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اس سے مراد موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے کتب اور ان کے معجزات دونوں مراد ہیں۔ کتب تو ظاہر ہے، ظاہراً کتابیں ہوتی ہے، لیکن معجزات وہ معنوی چیز ہے، وہ معنوی چیز ہے۔ تو کتب اور معجزات دونوں کو یہ ایتا کا لفظ شامل ہوتا ہے، اس لیے ایتا کا لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور ان کے معجزات، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے معجزات تھے، جو جگہ جگہ پر قرآن کریم میں ذکر ہو رہی ہے۔ اور تیسرا فرق اس میں یہ ہے کہ ایتا میں اصل میں معنی تملیک کا ہوتا ہے، تملیک کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتابوں کا مالک بنا دیا تھا۔ ایتا کسی کو چیز دینا تو یہ ایسا ہے کہ بس چیز تم نے دی یہ اس کا مالک بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی تو یہ ان کے مالک بن گئے تھے، ان کی اپنی کتابوں کی تملیک تھی ان کے پاس۔ تو اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے ان کتابوں پر جن کتابوں کے مالک عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا گیا تھا، جن کے مالک عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ہمارا ایمان ان کتابوں پر ہے، نہ کہ تمہارے محرف شدہ کتابوں پر۔ تمہاری محرف شدہ کتاب تورات اور انجیل پر ہمارا ایمان نہیں ہے اے یہودو اور نصرانیوں، بلکہ ہمارا ایمان ان کتابوں پر ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جن کے وہ مالک تھے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا رد ہے اس لفظ ایتا اور اوتیہ، اس لفظ میں بھی اصل میں رد ہے یہود اور نصارہ پر کہ ان کے محرف کتابوں پر ایمان وہ نہیں ہے۔ وما اوتی النبیون من ربهم، اور وہ جو دیا گیا تھا ما قبل انبیاء کو اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر وما اوتی النبیون یہاں پر پھر موصول صلہ دوبارہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں بھی اصل وجہ یہ ہے کہ ان انبیاء کی اشارہ بھی ہے اور دلیل بھی ہے کہ ان انبیاء کے پاس بھی صحف تھی، ان انبیاء کو بھی صحف اللہ تعالیٰ نے مستقل دی تھی، اپنے زمانے میں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صحف وہ دی تھی، اور اس پر دلیل ہوئے وما اوتی النبیون، یہ موصول صلہ اس پر دلیل ہے۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صحف وہ نازل کیے تھے، بہت سارے صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے، اور ان کی اصل تعداد وہ کسی صحیح حدیث یا کسی صحیح نص میں اس کی اصل تعداد وہ ذکر نہیں ہے۔ تو وما اوتی النبیون اس میں ما قبل انبیاء کی صحف وہ مراد ہے، اور اس کی تعداد وہ اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے بہت سے صحف اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء پر بھی نازل کیے تھے۔ وما اوتی النبیون، وما
اوتین نبیون، اور یہ پھر وما اوتین نبیون یہ اصل میں پھر تعمیم بعد تخصیص ہے، تعمیم بعد تخصیص، کیونکہ پہلے مشہور چند ایک انبیاء کا ذکر ہوا، اب تمام انبیاء وما اوتین نبیون میں تمام انبیاء اور ان کے صحف وہ ان کو اشارہ ہے۔ اور النبیون انبیاء کی تعداد حدیث جس میں آئی ہے کہ 1,40,000 ہے، وہ حدیث اس پر کلام ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں علی ابن زید راوی ہے اور وہ راوی اس پر کلام ہے، تو اس لیے صحیح تعداد انبیاء کی وہ غیر معلوم ہے۔ من ربہم، یہ من ربہم یہ متعلق ہے اوتیہ سے، یہ جو قریب اوتیہ ذکر ہوا وما اوتی النبیون من ربہم یہ اس کے ساتھ متعلق ہے، یہ صحف دیے گئے تھے لیکن کس کی طرف سے؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان انبیاء کو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ من ربہم اس ما قبل اوتیہ کے ساتھ متعلق ہے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اس کے ساتھ متعلق ہے، اور یہ جو بعد دوبارہ وما اوتیہ یہ لائے گئے ہیں یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے، یہ دوبارہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے، اور یہ اصل میں ما قبل وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اس کے ساتھ یہ متعلق ہے۔ اور یہ دوسرا ہے کہ من ربہم یہ حال ہے، یہ حال ہے تو پھر یہ محذوف کے ساتھ متعلق ہے، کائنا من ربہم، کائنا من ربہم، وما اوتی النبیون ترجمہ اس طرح ہوگا، وما اوتی النبیون وہ جو دیا گیا اور وہ جو دیے گئے تھے ما قبل انبیاء کو صحف، ایسے حال میں من ربہم کہ وہ صحف اللہ تعالیٰ اور ان کی رب کی طرف سے تھے، تو من ربہم یہ پھر حال ہو جائے گا اور متعلق ہو جائے گا محذوف کے ساتھ کائنا من ربہم۔ لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے ایمان لانے پر، تمام پر ہمارا ایمان یکساں ہے، ایک جیسا ہے، تمام پر جو ما قبل ذکر ہوئی انبیاء ان پر ہمارا ایمان یکساں ہے، اور یکسوت یہ یکسانیت وہ اس طریقے سے ہے کہ تمام پر ایمان ہمارا اجمالی ایمان ہے، ابراہیم پر بھی ایمان اجمالی ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، اور ما قبل کتاب و تورات اور انجیل اور صحف ان تمام پر ہمارا ایمان وہ اجمالی ہے، تو اس لیے یکسانیت اس لحاظ سے ہے۔ لا نفرق یہ بھی یا تو حال ہے اور یا یہ جملہ مستأنفہ ہے، جملہ مستأنفہ ہے، اور یہ بھی سوال سائل کے جواب میں واقع ہوا ہے، اصل میں سائل نے سوال کیا کیفا تؤمنون بجمیع الانبیاء، آپ تو کہتے ہو کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، تو کیف تؤمنون بجمیع الانبیاء یہ تمام انبیاء پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، کیسے تم ایمان لاتے ہو؟ تو یہ جواب ہوا کہ لا نفرق بین احد، ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ایمان اجمالی اور کسی میں تفریق وہ نہیں کرتے، تو اس میں پھر رد ہوا یہود پر اور نصارہ پر کہ وہ انبیاء میں فرق کرتے تھے، تفریق کرتے تھے ایمان لانے پر، بعض پر ایمان لاتے تھے اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمام پر ایمان ہے، ایک نبی کا کفر یہ تمام پر کفر کے مترادف ہے، تو لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان میں بھی، پھر فرق مابین انبیاء کے ایمان اجمالی میں انبیاء کے مابین فرق نہیں ہے ایمان میں، لیکن تفضل کے لحاظ سے پھر انبیاء میں فرق وہ موجود ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہاں پر فرق ہے کہ بعض انبیاء کی فضیلت وہ زیادہ ہے بعض انبیاء کی نسبت، تو یہ فرق وہ پھر اس فرق کے منافی نہیں ہے، یہاں کہہ رہے کہ ہم فرق نہیں کر رہے، اور وہاں پر ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء دوسرے سے وہ مختلف ہیں، ان میں فرق ہیں، تو وہ فرق تفضل اور فضیلت کے لحاظ سے ہے، یہ اس کے ساتھ وہ اس کا کوئی تضاد وہ نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد، بین لفظ یہ متعدد کے درمیان آتا ہے، چیزیں متعدد ہوں، کثرت ہو ان میں، مختلف اشیاء ہو تو ان کے درمیان ان کو یہ مضاف ہوتا ہے یہ بین لفظ، بین احدن، یہاں پر احدن یہ احد جو ہے اس میں تعدد ہے، اس میں تعدد ہے، اس میں عموم ہے، کسی نبی میں ہم فرق نہیں کرتے، تو یہ کسی نبی یہ عموم ہے نا، اور عموم کثرت پر دال ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بین اس کے احدن کے مضاف کا مضاف واقع ہوا ہے،
تو بین احد منہم ونحن لہو مسلمون، اور ہم صرف اسی اللہ تعالیٰ کے وہ فرما بردار ہے۔ یہ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون یہ بھی ترکیبی لحاظ سے یا تو جملہ حالیہ ہے اور یا یہ عطف ہے قولو پر، تو اس طرح ہوگا وقولو، یا اس طرح قولو وَنَحْنُ مسلمون، قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل، اور یہ قولو یہاں پر بھی مقرر ہے، اور قولو وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور یہ بھی جواب دو اور یہ بھی اظہار کر دو اور یہ بھی اپنا عقیدہ ان کے سامنے بیان کر لو اور یہ اقرار کر لو کہ قولو ونحن له مسلمون، کہ ہم اسی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ پھر آیت کے اول میں ایمان ذکر ہوا اور آخر میں اسلام ذکر ہوا، تو اشارہ ہے کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں کے ساتھ یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کل بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ایمان کی وجہ سے اسلام پیدا ہوتا ہے، دل میں ایمان ہو، دل میں ایمان آپ کا موجود ہو تو اس سے اسلام ظاہر انقیاد استسلام ظاہری خضوع وہ آپ میں پیدا ہوگی، تو دل میں ایمان ہوتا ہے اور اسلام ظاہر میں ہوتا ہے تو ایمان سے وہ اسلام جنم لیتا ہے۔ اس لیے جس میں ایمان نہ ہو اس میں اسلام بھی نہ ہوگا، جس میں ایمان نہ ہو اس میں اسلام ظاہری انقیاد بھی اس میں نہیں ہوگی، تو یہ۔ اور دوسرا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اولاً ایمان ذکر کیا جو باطن سے متعلق ہے اور آخر میں اسلام ذکر کیا جو ظاہر سے متعلق ہے، اشارہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارا ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے ہیں، اور یہ بھی رد ہوا یہود اور نصارہ پر کہ ان میں منافقت کی صفت بھی وہ موجود تھی کہ ظاہراً ان کی ایک حالت تھی اور باطناً ان میں نفاق موجود تھا، تو یہ بھی رد ہوا یہود پر۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مفسرین ترجمہ کرتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اے مخلصون، اے مخلصون، ہم اللہ تعالیٰ کو اخلاص کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اخلاص کرنے والے ہیں۔ مسلمون بمعنی مخلصون، اور یا مسلمون بمعنی مطیعون، ہم اللہ تعالیٰ کے تابعداری کرنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ حاصل معنی یہاں پر پھر اسلام سے لغوی معنی وہ مراد ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد۔